کہ کئی پیشنٹس آپ تو سٹیپ ورک کرتے رہے ہیں نا، یا 12 سٹیپ میٹنگز میں بھی جاتے رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ کئی پیشنٹس اپنے آپ کو ایڈمٹ کرنے کے سٹیپ پر ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ بھائی غور سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایڈمٹ کراتے ہیں تو کوئی اندرونی طاقت جسے بیماری کہہ لیں ان کو اس ایڈمیشن سے نکلوا دیتی ہے. وہ دوبارہ اپنے آپ کو ایڈمٹ کراتے ہیں، اندرونی آواز دوبارہ انہیں اس ایڈمیشن سے یا اس اسکول کالج سے انہیں نکلوا دیتی ہے. تو پھر وہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کام فقط اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روزانہ ایڈمٹ کراتے رہیں. اسے کہتے ہیں ون ڈے ایٹ اے ٹائم. کہ اگر مسئلہ یہاں پہ ہے کہ آپ ریکوری کے دروازے میں پاؤں اندر رکھتے ہیں تو بیماری دھکا مارتی ہے اور آپ دوبارہ ریلیپس میں واپس چلے جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زور لگا کے دوبارہ اندر لے آئیں. اور اس کے لیے آپ کو کچھ ریکوری ہیبٹس چاہیے. جب ہم کوئی کوتاہی کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یا ہم کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں نا، جم پہلے دن جاتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا بڑا ہوا وزن لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس کا ایک نام ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ایک ہمارے ذہن کے کام کرنے کا طریقہ ہے. لیکن اصل میں لوگ وہی دیکھ رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو اور مجھے کوئی زیادہ نہیں دیکھ رہے. نشہ کرنے کے بعد سب لوگ نشے کے مریض نہیں بنتے. اگلی عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ جو ٹریٹمنٹ سینٹر تک آ جاتا ہے اس کو اپنے مریض ہونے پر یا کسی کو اس کے مریض ہونے پہ شک نہیں ہونا چاہیے. تو چلیے میں آپ لوگوں سے ہی پوچھ لیتا ہوں، کبھی آپ نے یہ شک پیدا کیا ہے کہ آپ کو مرض ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو تھوڑا بہت ہے جنہیں دوسری باتوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس سے اگر آپ، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی اچھی نیگوسیشن سکل ہے، اور اگر آپ یہ اپنے فیملی ممبرز کو یقین دلانا چاہیں کہ آپ نشے کے مریض نہیں، اور اگر ہیں بھی تو تھوڑے بہت ہیں. مجھے کبھی کبھار ٹریٹمنٹ میں یہ گمان ہوتا تھا، ہو سکتا ہے میری بدگمانی ہو، یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ کے امی ابو آپ کو نشے کے مرض میں کم مبتلا سمجھتے ہیں، اور آپ کے اندر خوبیاں بھی ہیں، جیسے آپ نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. اس سے بھی بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. نماز پڑھنی چاہیے، میں بھی پڑھنا ماں، کہ نشے کی زندگی کا راستہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کسی بھی نشے کے مریض کے لیے یہ بہت اچھا پیغام ہے کہ ہم آپ کا بازو نہیں مروڑ سکتے، لیکن ہم آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر یہی پیغام لانگ انف دیا جائے تو ریکورنگ پیشنٹس اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ زورا زوری کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایکسیپٹنس نہیں ہے بیماری کی، اس سے انہیں موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں ریکوری کی پاسبلٹی کو. اسٹریس میں ہم کچھ کاموں کو اپنے آپ کو منا کے کر لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے باقی کاموں کو بھی کر لیں، کیونکہ ایسا کرنے کے بعد ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم سٹریس کو ایک عذر یا بہانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے کل آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے مجھے کیا انسائٹ ملی ہے؟ جو عذر لاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی اور سخت سی بات ہے. آئیے میں آپ ہم سب اپنے آپ کو عذر سے محفوظ رکھیں، بچا لیں. عذر ہمارے راستے کو خراب کر رہا ہے، عذر نہیں چاہیے. جیسے میرا آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے، میں نے آپ کے ساتھ ملنا ہے پر میں نہیں آیا، تو میں عذر پیش کرتا ہوں، میں عذر پیش کرتا ہوں کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، یہ میرا عذر ہے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ کل آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں نے ایک انٹرسٹنگ بات سیکھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو عذر دیتا ہے وہی معذور ہوتا ہے. رسپانسبلٹی، ذمہ داری، کہ جی میں لیٹ ہو گیا ہوں بلال بھائی، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، آئی ول میک اپ فار اٹ، میں کمی کو بھی پورا کروں گا اور آئندہ کچھ ایسا کروں گا کہ ٹریفک بلاک بھی ہو تو میں آپ کے ساتھ پہنچ جاؤں. اس نے نعمتیں چھوڑنی ہیں، اس نے اچھا کھانا چھوڑ دینا ہے، اس نے اچھی کمپنی چھوڑ دینی ہے. آپ کو پتہ ہے ایڈکشن میں انسان اچھی کمپنی سے، موڈ ڈس آرڈرز میں انسان اچھے رویوں سے دور ہو جاتا ہے اور وہ برے رویوں، غصہ، جھگڑا، فساد، پریشانی، اور اس کے لیے اس کے پاس بڑے بڑے عذر ہوتے ہیں. مجھے لو سیلف اسٹیم کا سامنا ہو تو آپ مجھے تجویز کریں گے کہ ندیم صاحب ذرا بہتر لوگوں میں بیٹھیے، بیٹھنے میں شروع میں تکلیف ہوگی لیکن پھر آپ ان جیسے ہو جائیں گے، جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے ویسے ہی ہو جائیں گے. ایسے لوگ کریونگ کو ہینڈل کرنے کو سمجھتے ہیں کہ جب کریونگ ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، انہیں کئی مرتبہ کریونگ کو سہ لینے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں رائڈنگ دا ویو. ویو ہوتی ہے نا جس میں ایک پروگریشن ہوتی ہے، پھر ایک کلائمیکس آتا ہے، پھر وہ ویو ڈائی کر جاتی ہے. اسی طرح کریونگ بھی ہوتی ہے. It starts, it goes up, it climaxes, then it comes down. تو تمام اچھی کریونگ مینجمنٹ کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کریونگ کا حملہ ہو ہی جائے تو اس کو سہ لیں. Feel it and do the right thing anyway. نشہ پھر بھی نہ کریں، تکلیف ہوتی ہے سہ لیں. تو اس ٹیکنیک کا نام ہے رائڈنگ دا ویو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیلف اسٹیم کم ہے، بہتر لوگوں میں نہیں جا سکتے تو انتظار نہ کریں، بہتر لوگوں میں پھر بھی جائیں. کچھ دیر کے لیے پین ہوگی، فیس کر لیں. ہاں فیس کر لیں، فیک کر لیں ٹل سچ ٹائم دیٹ یو میک اٹ. اس طرح سے ہو جائے گا. کامیابی تک جانے کا کوئی ایک راستہ تھوڑی ہے کہ جب نشہ بندہ کر لے تو پھر اٹھا نہیں جاتا دن کے وقت. تو نہ اٹھا جائے تو گھر والے کوشش لڑائی سٹارٹ کر دیتے ہیں مریض کے ساتھ، تو مریض بھی جواب میں گھر والوں کے ساتھ لڑائی سٹارٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ گھر والوں کے لیے پتہ نہیں انہیں یہ کیوں لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں آنے والے مہمانوں کو جو گھر عید ملنے آئے ہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہمارا پیارا، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی ایڈکٹ ہو گیا ہے. اچھا یہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، اصل میں آنے والوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ فلاں فیملی ممبر کو ایڈکشن کی تکلیف چمٹ گئی ہے. کیوں پوچھتے ہیں بھلا؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. 16 نے آپ نے بات کی ہے. اس دن وہ 16 فیملی ممبرز کا پوچھنے کی بجائے پہلے اسی ایک فیملی ممبر کا پوچھتے ہیں جو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، اپنی خاص نشے کی بیماری کی مصیبتوں کی وجہ سے یا رویوں کی خرابی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی. اچھا گھر والے بھی نہیں کہتے کہ ایکچولی آپ ان کی خراب حالت کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہوگا، آپ سوچتے ہوں گے اصل میں انہیں موڈ ڈس آرڈر، نشے کی بیماری، اسکیزوفرینیا، ڈپریشن ہو گیا ہے. تو آپ سے میں نے بات بھی کرنی تھی. اگر مجھے آپ کی مدد چاہیے ہو تو کیا آپ بھی میری کامیابی کے لیے دعا کریں گے، کریں گی؟ تو آگے سے کیا جواب آئے گا؟ اگر میں آپ سے کہوں عثمان بھائی کہ جی میں ایگزام دین جا رہا ہاں، میرے ہاتھ سے دعا کرنا، تو تسی کی کہو گے؟ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین. یہی کہتے ہیں نا لوگ. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم شیم کی وجہ سے بات نہیں کرتے. پر آپ دنیا میں ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ جو جنہوں نے کرائسس کو فیس کیا اور پہلے سے بہتر ہو گئے، وہ جنہوں نے کرائسس کو فیس کیا اور پہلے سے بدتر ہو گئے. آپ مجھے اور اپنے آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ہم نے کون سے کراؤڈ کو جوائن کرنا ہے؟ جو بہتر ہو گیا نا. تو چلیے پھر ادھر چلتے ہیں،
کیونکہ وہ کراؤڈ یہی سوچتا ہے کہ اس سے چوٹ لگتی ہے جو ہمارے ساتھ حادثے ہوتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کیا کرنا ہے یہ ہماری مرضی ہے. جب تک عذر دیتے رہیں گے بہتری کوئی نہیں آنی. عذر دینے سے اپنے آپ کو تسلی ہو جائے گی اور سننے والے کو ترس آئے گا. اور ترس بڑی مزے کی چیز ہے، جب کوئی دوسرا ہم پہ ترس کھاتا ہے نا بڑا مزہ آتا ہے. ریکورنگ پیشنٹس اور ان کی فیملی سے کہوں کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے پروسیس کو یا ٹائم کو کبھی بھی دکھی دل سے نہ کریں. یہ بھی نہ کہا کریں کہ تم نے خرابیاں کی ہیں تو یہاں تک پہنچے ہو، کیونکہ میرے خیال میں تو ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر بہت اچھی جگہ ہوتی ہے. یہاں پر نشہ چھوڑنے کی تو جو مدد ملتی ہے سو ملتی ہے، زندگی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہاں پر کافی اچھی چیز، مثلا مجھے ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا بہت فائدہ ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے. مجھے کلیئرٹی سیکھنے کا موقع ملا کہ میں نے ڈھیر سارے ایسے 100 دن گزارے ہیں جس میں گھر سے کام اور کام سے گھر. آپ تو یار چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ معاف کرے یہ یار ایسے تھوڑی کرتے ہیں. ان چیزوں کو دل کا روگ نہیں بناتے، یہ نا آپ اپنی چھیڑ بناتے. چھیڑ آپ کو پتہ ہے چھیڑا کیسے جاتا ہے لوگوں کو؟ ایک پروسیس ہے چھیڑنا. اسکولوں کالجوں میں چھیڑا جاتا ہے، محلوں میں چھیڑا جاتا ہے. ایویں کسی دی چھیڑ پا لینی ہے، انہیں چڑنا شروع کر دینا کہ اس بندے سے کوئی سمجھائے کہ یار تم چڑھتے ہو تو یہ تمہیں چھیڑتے ہیں، تم چڑنا چھوڑ دو، یہ تمہیں چھوڑ کے کوئی اور آسان شکار تلاش کر لیں گے. اسی طرح نا آپ اپنے آپ کو چھیڑتے ہیں عثمان بھائی، آپ سے مراد باقی پیشنٹ بھی ایسے ہی 100 دن کے کوئلوں کو جھلتے رہتے ہیں. 100 دن اٹھے، 100 دن بیٹھے، 100 دن کھانا کھانے سے پہلے، 100 دن کھانا کھانے کے بعد، 100 دن. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ تو بڑے خوبصورت انسان ہیں، لیکن وہ ایک جن ہوتا ہے کہانیوں میں جو جب کسی معصوم انسان کو دیکھتا ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے کہانیوں میں؟ آدم بو کہ مجھے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے. پھر وہ ہڑپ کرنے کا اس کا دل بن ظاہر ہے. اگر جن انسان کھاتے ہیں، اگر انسان ان کی غذا اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ تسی جدھر دیکھتے ہو نا ہلکا سا 19-20 بندہ، آپ کی نا آپ کو ضرورت ہے 20/20 لوگوں کی. آپ کمی کو برداشت ہی نہیں کرتے. کیا آج کل اس بات پہ غصہ یا شکوہ ہے کہ مجھے انڈور میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اچھا تو پوچھ لیں تو وہ بھی گھر والے بھی بتا دیں گے، آپ کے ڈاکٹر صاحبان آپ کو بتا سکتے ہیں. نہیں تو پھر مجھ سے پوچھ لیں، میں بتا دیتا ہوں. آپ کے رویے گھر میں رہتے ہوئے فساد، خرابیاں یہ پیدا ہو رہی تھیں، اس وجہ سے آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رویوں پہ غور کریں. یہ بات ہے.